نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا جد الحسن والحسین برادران اسلام علماء ذی المجد والاکرام خلفاء ذی الاحتشام گجرانوالہ کی غیور و جسور محبت رسول سے مسرور برادران اسلام و برادران طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ مہمانان گرامی وقار اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا پیر محمد ضیاء اللہ قادری صاحب خلیفہ مجاز محدث اعظم پاکستان اور مقرر خوش میاں خوش خصال حضرت علامہ مولانا محمد امجد نوری صاحب اور جناب صاحبزادہ علی محمد صاحب محمد علی صاحب دیگر خلفاء کرام آج تو گلی کی ہر نکڑ پر ہر کنارے پر خلیفہ پیر بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یادوں کی خوبصورت تصویریں تو نظر آتی ہیں وہ نظر نہیں آئے لیکن ان کی نشانیاں ہر جگہ محبتوں کی جولانیوں میں نظر آئی ہیں ان کے لاڈلے صاحبزادگان بالخصوص حافظ نصیر الدین صاحب کبیر الدین صاحب ظہیر الدین صاحب اور نظام الدین صاحب انہی کے خلق کو انہی کے عادات و اطوار کو اسی اطار میں اسی بہار کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ
تعالیٰ اس گھرانے کو سلامت رکھے۔ اور آج تو جناب حافظ عبدالخالق صاحب علیہ رحمہ وہ نور سے ڈھکا ہوا چہرہ اور عقیدہ اہل سنت کی سرحدوں پر پہرے داری کے فرائض سر انجام دینے والے بظاہراً تو ہم میں موجود نہیں، لیکن یہ در و دیوار ان کی عظمت کے ثبوت میں روشن بھی ہیں اور ان کی تصویر محبت کو آویزہ کیے۔ سبحان اللہ۔ میں بہت عرصے کے بعد یہاں آپ کے سامنے آیا ہوں بطور خاص حافظ نصیر الدین صاحب اور کبیر الدین صاحب نے جس پیار اور جس محبت میں مجھے بلایا اور آپ سے بلایا اور آپ سے ملوایا، یہ یک طرفہ کام نہیں ہے، یہ دو طرفہ کام ہے۔ خدا آپ کو بھی نواز رہا ہے اور اس محبت میں خدا مجھے بھی نواز رہا ہے۔ حضرات گرامی، غالباً 2 بجے نماز کا وقت ہے اور آج ہماری خوش قسمتی ہم سب کی کہ آج جس تصور میں بیٹھے ہیں وہ چاروں یاروں میں بھی نظر آتے ہیں اور 5 تن میں بھی نظر آتے ہیں۔ وہ وہاں بھی چمکتے ہیں، وہ یہاں بھی چمکتے ہیں، وہ ہماری دنیا کی بھی چمک ہے، وہ ہماری آخرت کی بھی چمک ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انہیں اتنے بڑے مقامات سے نوازا ہے کہ اتنے بڑے مقامات کہ جو روایات اور جو حکایات ان کے بارے میں مروی ہیں، ان میں ان کی خصوصیت کو دیکھ کے یہ کہتا ہوں کہ ان کا ہم سر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ جیسے کہ انبیاء کی تسلسل میں اللہ نے درجات کو رکھا ہے، اسی طرح صحابہ و اہل بیت میں بھی اللہ نے ہر ایک کی اپنی فضیلت اور ہر ایک کے اپنے مقام کو واضح فرمایا۔ میں کچھ دیر آپ سے ہم کلام رہوں گا۔ اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا احساس اور سب سے بڑی پرواز اور سب سے بڑی آواز وہ یہ ہے کہ صحابہ میں بھی اہل سنت کی نسبت کا مینار نظر آتا ہے اور اہل بیت میں بھی محبتوں کا مینار بلند نظر آتا ہے۔ اس کے دامن میں اہل بیت کی محبت کا چراغ بھی روشن ہے اور صحابہ کرام کی محبت کا چراغ بھی روشن ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ ان دونوں جماعتوں کی محبت کا اثر یہ ہے کہ ایک کو دیکھو تو دنیا روشن نظر آتی ہے، دوسرے کو دیکھو تو آخرت نظر آتی ہے اور روشن نظر آتی ہے۔ یہاں بھی نجات ہے، وہاں بھی نجات ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھو کہ اہل سنت کو اللہ نے ان دونوں کی محبت کا جام عطا فرمایا اور جس کے پاس یہ جام ہے اسی کا انجام اللہ نے نور کے اجالوں میں رکھا۔ ہم اور آپ ان لوگوں میں نہیں کہ ایک ہی بات کرو اور دوسرے کو چھوڑ دو۔ ہم وہ ہیں سکہ سمجھتے ہیں، سکہ جس کو انگلش میں پوائنٹ کہتے ہیں، دونوں طرف برابر ہوتا ہے لیکن ایک طرف عبارت حروف میں اور دوسری طرف عدد میں ہوتی ہے، دونوں سے مراد ایک ہوتی
ہے تو اہل سنت و جماعت وہ فرقہ ہے کہ ایک جانب صحابہ اور دوسری جانب اہل بیت، اور یہ وہ فرقہ ہے کہ جو دنیا میں بھی چلتا ہے، دربار رسالت میں بھی چلتا ہے، دربار خدا میں عالم کی بات کرنا چاہوں گا۔ خلفاء میں چار کون کون سے ہیں؟ آپ خود بولیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب، اور حضرت سیدنا عثمان غنی، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ یہ کتنے ہیں؟ چار۔ اور دوسری طرف علی، فاطمہ، حسن، محمد ادھر بھی نظر آتے ہیں، محمد ادھر بھی نظر آتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا کمال یہ ہے کہ ان کی محبت اور اس کے چوبن کو دیکھو تو علی ادھر بھی نظر آتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ علی ہم سب کا محافظ ہے، صحابہ ہمارے محافظ ہیں، اہل بیت ہمارے محافظ ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع آیا نا تو اللہ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ جہاد ہے مدینے میں، علی کو چھوڑ کے جاؤ۔ علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ فرمایا شہر مدینہ ہے، عاشقوں کا سینہ ہے، اور عاشقوں کے سینے اور مدینے کے تحفظ کے لیے علی نظر آیا ہے۔ علی تبوک نہیں جاؤ گے، جو مدینے والے ہیں تمہیں ان کی حفاظت پر مامور کر رہا ہے۔ اور بدایت کیسے ہوئی؟ آئے دنیا میں تو آپ جانتے ہیں نا، حضرت علی نے آنکھیں نہیں کھولی، کبھی پھوپھی جا رہی ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، لیکن علی آنکھیں نہیں کھول رہا۔ کب کھولی؟ جب حضور گئے، ہاتھوں میں اٹھایا، ابھی اٹھایا ہی تھا کو نگاہوں کو کھول دیا، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ علی نے عالم ارواح میں نبی سے کہا ہوگا، علی نے کہا ہوگا اے اللہ کے رسول جب میں دنیا میں آؤں گا، ماں دیکھے گی تو آنکھیں نہیں کھولوں گا، باپ دیکھے گا تو آنکھیں نہیں کھولوں گا، بڑے بڑے رشتہ دار آئیں گے تو آنکھیں نہیں کھولوں گا، خانہ خدا ہوگا میں ہوں گا، جب آپ آئیں گے تو دنیا میں سب سے پہلے خانہ خدا میں میری آنکھیں جس کا طواف کریں گی وہ چہرہ رسول۔ میں ایک روایت بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا وقت بڑھتا چلا جائے۔ ویسے بھی علی کے احسانات اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر اتنے زیادہ ہیں کہ بیان کرتے چلے جاؤ، زمانہ ختم ہو سکتا ہے، علی کے بیانات ختم نہیں ہو سکتے۔ میں ایک مشہور جملہ جو کم و بیش آپ نے جملہ تو سنا ہوگا لیکن اس واقعے کے ساتھ پہلے شاید نہ سنا ہوگا۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے۔ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتانا چاہوں گا اور میں نے اپنے استاد گرامی سے سنی ہے یہ بات۔ بے شمار اس کے منابع ہیں، بے شمار اس کے اور صورتیں ہیں، لیکن جو صورت مجھے پسند آئی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک بدو انسیویلائزڈ پرسن، غیر تہذیب یافتہ، وہ اندر آئے تو کہنے لگے السلام علیکم یا عمر، نہ امیر المومنین
نہ خلیفۃ المسلمین، نہ آداب خلافت، نہ دربار اور اس کے رعایت کو پیش نظر رکھا گیا، براہ راست آ کے کہنے لگا السلام علیکم یا عمر۔ حضرت عمر نے سنا رضی اللہ عنہ، وعلیکم کہا اور فرمایا کیف اصبحت، آنے والے آج تو نے صبح کیسے کی؟ تو سوال سمجھ آ رہا ہے؟ سب کی توجہ ہے نا؟ او آنے والے، سلام کرنے والے، فتو کیف اصبحت، آج تو نے صبح کیسے کی؟ تو کہنے لگے اصبحت حقا وإني أكره الحق وأحب الفتنة۔ امیر المومنین عمر میں نے صبح تو کی ہے، لیکن میری حالت یہ تھی کہ میں حق سے نفرت کرنے والا اور فتنے سے محبت کرتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ میں نے آج صبح کی تو کس حال میں؟ حق سے نفرت کرنے والا اور فتنے سے محبت کرنے والا، اس حال میں نے صبح کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جواب سننا، اس کا تصور کرنا یہ بڑا مشکل تھا کہ آنے والا اس حال میں آئے اور کہے کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں اور فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا برر نفسک وَإِلَّا أَقْتُلُكَ، جسٹیفیکیشن دو، وضاحت کرو، وگرنہ میری تلوار تیرا سر اس کندھے سے اتار دے گا۔ بتاؤ اس قول کا مفہوم کیا ہے؟ برر نفسک، وضاحت کرو اس بات کی۔ تو کپ کپی تاری ہو کہ اب عمر کا جلال ہے اور دربار ہے اور میں مسکین آدمی ایک بات کر بیٹھا ہوں، آج اس کی وضاحت کیا کروں؟ آپ نے تلوار باہر نکال دی، وضاحت کرو نہیں تو میں تمہارا سر اتار دوں۔ اس دوران حضرت علی کے اندر تشریف لے آئے، حضرت علی اندر تشریف لائے تو وہ حضرت کہنے لگے السلام علیکم یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، مومنین اور مسلمین کے خلیفہ و امیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مالی علاقہ غاضباً، عمر آج کیا ہو رہا ہے کہ میں تجھے اتنا غضب آرہا اور چہرے سے اتنا غصہ اور اس کے آثار دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اما سمیت ما قال هذا، کیا نہیں سنا کہ اس نے کیا کہا؟ تو آپ فرمائیں میں نے کہا، آپ نے سنا اس نے کہا، آپ نے سنا میں نے نہیں سنا۔ کیا کہا؟ کہا اس نے یہ کہا کہ اصبحت، آج میں نے صبح کی اس حال میں کہ انی اکرہ الحق وَأُحِبُّ الْفِتْنَةَ، کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں اور فتنے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا، فرمایا صحیح کہا ہے اس نے، کہا صحیح کہا ہے، کہا علی آپ بھی کہاں صحیح کہا ہے، تو پھر آپ ہی وضاحت کر دیں، تلوار دیکھ لیں باہر نکلی ہے، آپ وضاحت فرمائیں کہ اس نے حق سے نفرت اور فتنے سے محبت کا اعلان کیا ہے، آپ وضاحت فرمائیں۔ تو حضرت علی نے کہا نا، اس نے کہا کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں، صحیح کہا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہا اس حق سے مراد موت ہے۔ حق سے کیا مراد ہے؟ موت ہے۔ اگر یہ موت سے نفرت کرتا ہے تو یہ صحیح بات ہے، موت سے نفرت کرنے والے بھی ہیں اور موت سے پیار کرنے والے بھی ہیں۔ اگر اس نے سچ بولا ہے تو اس میں کون سی بھی بات ہوتی ہے؟ صحیح کہا ہے۔ تو یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ
بدو کہنے لگا ہاں امیر المومنین یہ علی جو کہہ رہے ہیں وہی بول رہے ہیں۔ ایک بات اور کی ہے انی احب الفتنہ کا فتنے سے نفرت کرتا ہوں، تو وہ فتنہ کیا ہے؟ کہا یہ بات بھی اس نے صحیح کی ہے۔ کہا کیا؟ کہا دیکھو آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا تو ہے، تو کیا اس آیت پہ آپ کی نظر نہیں گئی؟ انما الاموال والاولاد فتنہ، انما الاموال والاولاد فتنہ، یہ مال یہ اولاد یہ فتنہ ہے۔ بتاؤ اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ میں مال سے بھی محبت کرتا ہوں اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں تو کون سا ایسا جرم ہو گیا؟ اس نے صحیح کہا تمہاری یہی مراد ہے۔ وہ نعرہ مار کے کہتا ہاں یہ علی نے جو بات کی ہے نا یہی ہے۔ وہ بھی میرے ذہن میں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں صبح کرتا ہوں نا تو میں اس فرش زمین پر اس چیز کا مالک ہوتا ہوں جس کا مالک آسمان میں خدا بھی ہے۔ تو گل سمجھو کہ نہیں؟ یہ اتنی راز کی باتیں ہیں کہ سوائے علی کے کون جان سکتا ہے؟ کہا جب میں صبح کرتا ہوں نا تو میں فرش زمین پر اس چیز کا مالک ہو جاتا ہوں جس کا مالک آسمانوں میں خدا بھی۔ ڈردے کیوں؟ بولو نا یار، نہیں پتہ لگا آسمان پر خدا بھی اس کا مالک ہے۔ تو حضرت علی نے جب یہ سنا نا فرمایا یہ بات بھی اس نے صحیح کی ہے۔ تو علی آپ بھی وضاحت فرمائیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ کہا قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہی اس کی مراد ہے۔ جب یہ صبح کرتا ہے اسے بیوی نظر آتی ہے، اسے بچے نظر آتے ہیں، اسے ماں نظر آتی ہے، اسے باپ نظر آتا ہے، تو یہ سارے کچھ فرش زمین پر اسے نظر آتا ہے اور اپنی مالکیت اور مملوکیت کو بھی بیان کرتا ہے اور ساتھ میں یہ اعلان کرتا ہے کہ آسمانوں میں خدا کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی بچہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ باتیں سنی، تینوں سوالوں کے جواب ملے کہ نہیں؟ مل گئے نا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کو واپس نیام میں ڈال کے ارشاد فرمایا یا علی لولا انت لہلک عمر، اے علی اگر آج آپ نہ ہوتے نا تو یہ عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیسے؟ کہا اس کی مراد کو میں نہ پہنچ سکتا اگر آپ وضاحت نہ کرتے، اس کا ناحق خون میری تلوار سے ہو جاتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں مخلوق خدا کو ہلاک کرتے ہیں۔ اگر عمر علی کی وجہ سے ہلاکت سے بچتا ہے تو پھر یقین رکھو کہ علی سے محبت ہوگی تو ہم اور آپ بھی دنیا آخرت میں ہلاکت سے بچ جائیں گے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے بڑا پکا عقیدہ ہم کو عطا فرما دیا کہ وہ عقیدہ جس میں عمر کی محبت بھی ہے، صدیق اکبر کی محبت بھی ہے، عثمان و علی کی محبت بھی ہے، حسن و حسین کی محبت بھی ہے اور ابو ذر و بلال کی محبت بھی ہے، یہ سب جہاں جمع ہوتے ہیں دامن کو دیکھو تو اہل سنت و جماعت کا دامن۔ حضرات گرامی، میں بطور خاص آپ کو کہنا چاہوں گا کہ مت کسی فتنے میں پڑو، اپنا عقیدہ درست رکھو، اس لیے کہ اس عقیدے پر میری اور آپ کی نجات کی ضمانت ہے۔ عقیدہ اہل سنت پر جینا اور عقیدہ اہل سنت پر مرنا، یہ عاشقین مصطفیٰ کا حسن جمع۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اس عقیدے کے مطابق جینے اور اس پر مرنے کی سعادت نصیب فرمائے. صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, ان تمام کو یہ شانیں کس کی وجہ سے ملی ہیں؟ اگر میں تھوڑی سی بات لمبی کر دوں کوئی حرج نہیں تو کی گل ہے. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ایک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر, حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں اکٹھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو علی کی ایک جانب ابو بکر تھے اور دوسری جانب بولو حضرت عمر. عمر وہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا نام نہ لو, نیکیاں نہ ملے, محبت سے نام لو, یہ نام بھی انجام کو محفوظ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک طرف سیدنا صدیق اکبر اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور درمیان میں حضرت علی. ان دونوں کے مقابلے میں آپ کا قد مبارک بہت چھوٹا تھا. اب بڑی مزے کی بات کر رہے ہیں. تو دھوپ پیچھے سے آ رہی ہے, سورج کی روشنی پیچھے سے آ رہی ہے, تو آگے تینوں کا سایہ بن رہا ہے. تو تینوں اپنے اپنے سائے کو دیکھ رہے ہیں. ایک طرف حضرت عمر کا سایہ اور دوسری طرف صدیق اکبر کا سایہ اور درمیان میں حضرت علی کا سایہ. تو وہ دو سائے تھوڑے سے بڑے اور حضرت علی کا سایہ تھوڑا سا چھوٹا. چھوٹا کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لیکن یہ اللہ کی تخلیق ہے. قد اونچا چھوٹا یہ اللہ کی تخلیق ہے. حضرت علی حضرت عمر کو نہ جانے کیا سوچا, وہ فرمانے لگے علی آپ ہم دونوں کے درمیان, سنتے پہ آپ ہم دونوں کے درمیان اس طرح ہیں جیسے عربی میں لکھا جائے لنا, لام نون اور پھر الف, اس سے پہلے نون, لنا جیسے نون کا ٹونڈا درمیان میں, ایسے آج آپ ہم دونوں کے درمیان نظر آئے. تو حضرت علی یہ میرا ایمان ہے جو عرش و فرش کا علم رکھتے ہیں, انہوں نے سنا نا, تو حضرت یہ عالم دین ہے, انہیں پتا ہے کہ لنا سے کیا مراد ہے. تو فرمایا ٹھیک کہتے ہو, لیکن ایک بات یاد رکھو, اگر لنا اس میں اس نون کے ٹونڈے کو ہٹا دیا جائے نا تو پیچھے لام اور الف رہ جاتا ہے, اس کا معنی کچھ بھی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, آستانہ دربار عالیہ معراج شریف حضور شیخ العالم پیر علوی نثار صدیقی پیر ڈاکٹر محمد سلطان العارفین صدیقی صاحب. اس لیے دوستو اب میں کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں, بات ختم کرنے کو دل کرتے ہی نہیں ہے. علی اور علی کے چاہنے والے, ابو بکر اور ان کے چاہنے والے, عمر اور ان کے چاہنے والے, عثمان اور ان کے چاہنے والے, حسن و حسین ان کے چاہنے والے, صحابہ و اہل بیت ان پر سر قربان کرنے والے, جب ان کی بات ہو بندہ تھک جائے, مک جائے, اس لیے میں آیت کا ترجمہ کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. کتنا بڑا اعزاز ہے. وہ وفات بیٹھے حسنا ہر ایک صحابی سے اور ہر ایک آل بیت اس دور کے ہر ایک سے خدا نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس طرح میں حسین ہوں, میرا نبی حسین ہے, اسی طرح تمہارا انجام بھی حسین ہوگا.
لہذا ہم سب کی بات کرتے ہیں، سب کے آگے آنکھ بھی جھکاتے ہیں، سر بھی جھکاتے ہیں، دل بھی جھکاتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، راولپنڈی اسلام آباد سہالہ کے مقام پر عظیم الشان سنی کانفرنس بعنوان افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 6 مارچ کو منعقد ہو رہی ہے۔ میں مسکین، گھر والوں در والوں کا فقیر، نوکر، آپ تمام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اسلام آباد۔ یہاں سے بہت بڑا قافلہ چلے گا۔ یہ صاحبزادہ نصیر الدین صاحب، محمد علی صاحب، ضیاء اللہ قادری صاحب، اور اس خوبصورت قیادت میں علماء کی موجودگی میں بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، تو قافلے میں چلتے چلے آؤ۔ مفتی منیب الرحمان صاحب سکھر سے، بلوچستان سے، لاہور سے، پنڈیوں اسلام آباد و پنجاب اور خیبر پختونخوا سے جید علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت اس میں تشریف فرما ہوں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، آپ کو بھی آنا چاہیے، دل کی گہرائیوں سے دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عطا فرمائے، دین و دنیا کی کامیابی، کامرانی، شادابی، آبادی خدا آپ سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آباد صفوں میں اٹھے سکتے ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق المولى الإمام الصديق أمير المؤمنين سيدنا ومولانا الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب مزين المنبر والمحراب المغافق رأيه بالوحي والكتاب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وغير المنافقين وإمام المجاهدين في رب العالمين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدقين لرب العالمين أبي عمرو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين وإمام الواصلين إلى رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم ربنا يا مولانا واجعلنا منهم واغفر من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا يا مولانا ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقاموا يوم القيامة للمذنبين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. اپنی صفیں درست فرمائیں. آج یہ خطبہ تقدیم و تاخیر کا شکار ہوا لیکن خطبہ ہو گیا ہے.